شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ بیگم سید افضال حسین، مقبل حسین امام اور ام رباف سید تحمل حسین اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سید الکونین جد الحسنین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ جمعہ کا دن ہوگا جب مولا تشریف لائے گے، خدا کرے کل ہی کا دن ہو تاکہ اس سے سکتی ہوئی انسانیت کو زندگی ملے۔ جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو بے انصافی ہے، بے عدالتی ہے، وہ ختم ہو، الہی نظام پھر اس دنیا میں نافذ ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمارے کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین سہارا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الله يدافع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔
اسلام کا دفاعی نظام عنوان ہے. کل ہم لوگ مقدماتی گفتگو کر رہے تھے تاکہ ہم لوگ آمادہ ہو جائیں، اور یہ موضوع اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک دعا سے مربوط کرنا چاہتے ہیں. آخری مجلس جو اس سلسلے کی ہے وہ شہادت مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. انفارچونیٹ بالکل حالات ہماری ہم مومنین کی یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے مولا ہمارے اماموں نے ہمیں کیا دیا ہے. اور ان میں سے امام سجاد کی زندگی بھی ہمارے پاس ویسے ہی جیسے مولا کائنات کی. جتنا ہم مولا کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو مولائی کہلاتے ہیں. اگر کوئی بنیادی چیزیں پوچھیں کسی مومن سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مولا کون ہے. یہ اس جہالت سے باہر آنا فریضہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو بہترین تحفہ دیا ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ. اور اتفاق کی بات ہے کہ شب جمعہ بھی ہے. ذرا سا میرا لہجہ بدلتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ود ان دی موضوع ٹاپک بھی ہمارے سامنے رہے اور حقیقت میں دین کے ان اصولوں کو سمجھ سکیں جو دین نے ہمیں بتائے ہیں. صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں. دعا کے عنوان سے آپ نے بہت سی باتیں سنی مگر 2-4 جملے میں عرض کروں گا شب جمعہ کے اعتبار سے. اور 27ویں دعا کا نام ہے دعا لأہل ثغور، یعنی اسلامی مملکت کے بارڈرز کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا. اور یہ خود دعا کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے سوشیو اکنامکل پولیٹیکل سسٹم کو ہٹا دیا جائے. جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حقیقت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی امام میں صرف گریہ ہے 35 سال کا. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ دیا ہے بلکہ یہ دیا ہے کہ علوم کے خزانے جس کو مولا نے خطبات کے ذریعے سے دیا ہے انہوں نے دعا کے ذریعے سے دیا ہے. آپ نہج البلاغہ اٹھا کر کے دیکھیے. نہج البلاغہ میں جتنے خطبات ہیں اگر ان کا خلاصہ کیا جائے اکثر موضوعات امام نے دعا کی شکل میں پیش کیے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کوئی خطبہ سننے کے لیے اس زمانے میں جو حالت تھی مولا کی، سفوکیشن، چاروں طرف سے پابندیاں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہم کہیں وہی کہیں جو دادا کہہ چکے ہیں. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دعا ہمیں کرنا آتا ہی، پہلے ہمیں معلوم نہیں کہ دعا کیا ہے. اکثر جو گلا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ایک بات آج یاد رکھ لیجئے، دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا عبادت ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخری. دعا نہ کرنا استکبار ہے، اروگینسی ہے، غرور ہے. دعا نہ کرنا غرور ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے یہ کہنا انت غنی عن العالمین انا فقیر الی رحمتک. تو غنی عالم ہے، میں فقیر ہوں. ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے تجھ سے مانگیں گے امریکہ سے نہیں، تجھ سے مانگیں گے کسی اور پاور سے نہیں ہے. اور جو تجھ سے مانگتے ہیں کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. 100 سال کے قریب 90 سال تک ہمیں یہی بتا گیا بدعت بدعت بدعت. جو بدعت کی لسٹ سنانے والے آج ان کے سرپرست یہودی اور مسیحی ہیں. جو علی علی کہنے والے ان کا سرپرست ذات پروردگار ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل. پہلا مرحلہ ہم بہنوں سے بھی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دعا کو کبھی یہ نہ تصور کیجئے کہ مجھے ملا نہیں ہے تو دعا کیوں کروں. دعا خود ایک عبادت ہے، نہ ملنا بھی ایک لطف ہے. بعض وقت میں مثال دیتا ہوں، 3 سال کا بچہ ہے، ماں سے چھری مانگ رہا ہے. جی 3 سال رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے چاقو دیتی نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں دے گی، تم مرو بھی کبھی لاکھ کوشش کرو، دینے والی نہیں ہے. اس کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان ہے. بعض چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہے، اور بعض وقت جلدی دیتا نہیں ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. خدا کا نہ دینا بھی ایک لطف ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے. تو پہلی چیز دعا کے سلسلے میں یہ. دوسری چیز جو شب جمعہ کے لیے آج کا تحفہ ہے، جتنی بھی مملکت ہمارے ہاتھ میں ہے، ملکیت ہمارے میں ہاتھ میں ہے، سب کریڈینشل ہے، اعتباری ہے، مجازی ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. گھر ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. جی کتنے گھر تھے چلے گئے، کتنے کوٹھیاں تھیں چلی گئیں، کتنے نواب تھے چلے گئے، کتنے بادشاہ تھے چلے گئے. میرا گھر کیا رہے گا؟ میرا گھر میرا نہیں ہے، کریڈینشل ہے، اعتباری ہے، مجازی ہے. پھر میرا ہے کیا؟ حتیٰ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وجود میرا ہے، یہ بھی میرا نہیں ہے. زندگی بھر تک ہاتھ کو سمجھتا تھا میرے ہیں، پیروں کو سمجھتا تھا میرے ہیں، چہرے کو سمجھتا تھا میرے ہیں. اور میری بہن، میرے بچے، میری بیٹیاں آئینے کے سامنے میں 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے صرف گالوں کو سنوارتی رہیں کہ میرے گال ہیں. جی اللہ یہ کہہ رہا کہ دیکھ کس کے گال ہیں، کس کی زبان ہے، کس کے ہاتھ ہیں. سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. روز قیامت اب زبان کو ہم بند کر دیں گے، سیلڈ آف کر دیں گے. اس زبان سے ہم نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، اب ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کیا. تو زندگی بھر تک جس کو میں اپنا سمجھتا رہا، خدا یہ کہہ رہا بتاؤ تمہارے ہیں کہ میرے؟ ہاتھ تمہارے خلاف، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف، تمہاری زبان تمہارے خلاف، تمہارے پیر تمہارے خلاف، تمہاری جلد تمہارے خلاف. تو یہی فلسفی چھوٹا سا فلسفہ یہ ہے، جس نے اپنے وجود کا اپنے وجود کو اللہ کا وجود مانا، ویسے ہی استعمال کیا جیسے اللہ چاہتا ہے. اس کا وجود الہی وجود بن گیا، وہ عین اللہ بن گیا، وہ اذن اللہ بن گیا، وہ وجہ اللہ بن گیا، وہ جنب اللہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد محمد وعجل فرج. دعا میں مولا کائنات کا جملہ، جب بھی امام کی جملہ، امام الکلام، کلام الامام، امام الکلام، جب امام فرما دیتے ہیں بس وہ فاؤنٹین ہیڈ ہے، اس کے اوپر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذات پروردگار، وہ بھی ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے کلام ہے. کلام ادھر سے آتا ہے تو اس کے بعد کوئی اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ گھر ہے میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. بیوی بچے ہیں میرے نہیں ہیں. اور وہ بھی اگر ہیں تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سب کچھ ہو گیا، اگر اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو کینیڈا بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو یورپ بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو آسٹریلیا بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. اگر املاک اللہ سے دور کر دے تو فتنہ، اولاد اللہ سے دور کر دے تو فتنہ، جاگیر اگر اللہ سے دور کر دے تو فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جی گلے کاٹ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، جی
جی ذبح کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے. یہ نعرے کیا ہیں؟ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. تو یہ معیار ہے. تو دعا کیا ہے؟ دعا مربوط ہو جانا ہے اس لازوال قوت سے جس کے بعد پھر زوال نہیں ہے. کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس دعا کے پاور کو پہچانیے. اور خصوصاً ہماری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں جلدی نہ کیجیے، فوراً ہی پریشان مت ہو جائیے. زندگی کے ساتھ پریشانیاں ہیں، پارٹ آف لائف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ اذا اصابتهم من مصیبہ. یہ قرآن ہے. تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جی آپ یہ بیٹھے ہوئے ٹیسٹ روم میں، ایگزام روم میں کہہ رہے ہیں مجھے بیڈ نہیں مل رہا ہے، جی مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے. نہیں بھی ٹیسٹ روم میں یا بیڈ کیا ملے گا. اور جو یہ دنیا کو ٹیسٹ سمجھتے رہے وہ بیڈ کی تلاش میں نہیں رہے. وہ یہ دیکھتے رہے کہ اس کی پروردگار کی عطائیں جس عالم میں انسان کو رکھ دے وہی عطا ہے. گھبرائیے نہیں. جب کبھی پریشان ہو جائیے تو ناخدا سے، غیر خدا سے مانگیے نہیں. یہ اہل بیت کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں. ہم لوگ جب گھبراتے ہیں تو کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ آج کل جس کا نام ہے غافل، میں نے نام رکھا ہے اس کا غافل. جب پہلا سال میں آیا تھا کراچی میں، ایئرپورٹ سے اپنے گھر تک ہر جگہ عامل کامل، عامل کامل، عامل کامل، عامل کامل. میں نے اس رات مجلس پڑھی غافل کامل، غافل کامل، غافل کامل. جو بندوں سے بھیک مانگے وہ عامل کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس کو بند کر دیا، میں نے بند کر دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. تو گھبرائیے نہیں. جب پریشانی آئے تو گھبرائیے نہیں. پریشانی خدا اس کو دیتا ہے جس کو چنتا ہے. کہے گا سمجھنے کی کوشش کیجیے. امتحان اگر لے رہا ہے اللہ تو شکر ادا کیجیے، مالک تو نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا. یہ عرفان کی بات ہے، معرفت کی بات ہے. تو آپ گھبرا کر کے جاتی ہیں وہ کسی غافل کے پاس، وہ بھی شکار کا انتظار کرتا رہتا ہے. تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، تاریخ تولد کیا ہے. گھیرتا جاتا ہے، گھیرتا جاتا ہے. وہ شکار آ چکا ہے. او ہو چاروں طرف سے کسی نے گھیر لیا ہے، کسی نے باندھ دیا ہے. بھائی چاروں طرف سے تمہارے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جاب تمہارے شوہر کا ٹھیک نہیں ہے. ہر گھر کی بلا ہے، ایسی نہیں ہے، سب کی بلا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ پھنس گئے اچھی طرح. آپ کیسے یہ بندھا ہوا کھل جائے؟ کہ 5,000 10,000 اور ایک کالا بکرا دے دو، انشاءاللہ میں کھول دوں گا. آپ کا کھلے یا نہ کھلے، اس کا تو کھل گئے. مومن کا غلط فہمی ہے. ہم لوگ ایسے فقیر ہیں جن کے نیچے خزانہ رکھا ہوا. وہ خزانہ دعاؤں کی شکل میں جتنا شیعوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ہم نے ان دعاؤں کو پہنچایا ہوتا تو سلفیوں کا وجود ہی نہ ہوتا، جس میں سوائے ذات پروردگار سے کسی کمیونیکیشن نہیں ہے. دعائیں اٹھا کر دیکھیں، مولا امیر المومنین کی، امام سجاد کی، جو بھی دعا اٹھائیے، نو ون ایلس، کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے اور خدا ہے. اتنی انٹیمیسی، اتنی کلوزنس، اتنی قربت اہل بیت نے اللہ کے ساتھ بتائی ہے جو کسی نے نہیں بتائی ہے. لیکن ہم نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا. پروپیگیٹ کون کرے گا؟ جو خود ہی عمل نہیں کرتا. الجھا ہوا ہے تشہد میں کیا پڑھیں، 1400 سال سے اب تک نہیں معلوم تشہد میں کیا پڑھیں. وہ خطیب بھی بلیک میل کرتا ہے، ایموشنل بلیک میل کرتا ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو تم جو ہے نسل میں حرامی ہو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر یہی تو لکھ دے تیری ہمت ہے. تمہارے والد نہیں پڑھے تھے تو تم کیا ہوئے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایموشنل بلیک میل ہے اس کا نام، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دین کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہاں پر رسالت کی بات ہونا چاہیے، کوئی ایموشنز کی بات
نہیں ہونا چاہیے، جذبات بھی عقلی ہوں. جذبات ہیں اسلام میں، وہ بھی عقلی ہوں، ریزنیبل ہوں، بغیر ریزن کے جذبات نہیں ہیں. مولا امیر المومنین نے دعا کو جس منزل پہ دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا. عجیب و غریب ہے. چنانچہ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا جاتا ہوں، ہر جگہ آرگنائزیشنز میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے. ہمارے سینٹر میں بھی المہدی اسلامک سینٹر ٹورنٹو میں بھی دعائے کمیل پڑھتے ہیں، سب جگہ پڑھی جاتی ہے. کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ آدھے گھنٹہ ہے آپ کے پاس، 30 منٹس میں ختم کرنا ہے، 5 منٹس میں ختم کرنا ہے. آپ کے پاس، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ پڑھنا ہے. ورق پلٹانے کا نام دعا نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں کہ مجھے ختم کر دینے کا نام دعا نہیں ہے. ایک جملے میں گم ہو جائے یہ دعا قبول ہے. صرف مولا یہ دعا کمیل کا ایک جملہ بس، اس میں ڈوب جائیے اور پڑھتے جائیے معلوم اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصام. پروردگارہ میرے گناہ کو بخش دے. کون سے گناہ؟ میرے ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں، یعنی میرے پورے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں، مجھے برباد کر دیتے ہیں. میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرے ناموس میں بٹا لگاتے. یہ مولا امیر المومنین ہے، سلیقہ سکھا رہے ہیں ذات پروردگار سے کس طرح سے مربوط ہونا. انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں علی کیا گنہگار تھے جو اس طرح سے دعا کرتے رہے. بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے اتنی جرأت کر جاتے. دعائے کمیل ہماری مولا کی کلام نہیں ہے، اس میں گناہ کا اقرار ہے. معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. جب گناہ نہیں کرتا تو اقرار گناہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ذرا سب جوان بچوں کو کلیئر کرنے کے لیے آئندہ بتاؤں گا، مگر آپ ذرا سا اس کو سمجھ کے جائیے. مولا نے دعا کو کیا سمجھا ہے. تو میری ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، میری اچھی طرح سے سمجھ جائیں سب لوگ. ملکیت کے چکر میں ہم لوگ کتنے پھنس جاتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں، یہ بھی کھا جاتے ہیں، حلال بھی کھا جاتے ہیں، حرام بھی کھا جاتے ہیں. اتنی گندی ہے یہ دولت. باپ تھوڑی سی جائیداد چھوڑتا ہے، بھائی بہن اس جائیداد کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ لعنت ہو اس جائیداد پر جو بھائی کو بہن سے جدا کر دے. تو وہ جائیداد کیا ہے جو خون سے خون کو جدا کر دے. بخش دیجئے، مت لیجئے، مگر بھائی کو بہن کو چھوڑیے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. دعا کیا ہے؟ دعا مولا سے پوچھئے یا سریع الرضا. شب جمعہ ہے، بس آج کے دن اس پہ ڈوب جائیں ہم سب. یا سریع الرضا. سریع کہتے ہیں جلدی. جی عربی میں سریع السیر، بہت تیزی سے. یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے. کتنے بھی گناہ کیجئے، کتنا بھی کیجئے، سب خبیث سے خبیث ترین بن جائیے، لیکن اس کے پاس آئیے، وہ کہتا ایسے بخش دیتا ہوں جیسے تم آج پیدا ہوئے. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. کم ٹو می، میرے پاس آج سنسیئر ہو جا، بول تو نے یہ گناہ کیا، تجھ کو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایسا ہے جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تم کو آج میں پیدا کر دوں گا، یعنی نئی لائف دوں گا، یعنی نئی زندگی دوں گا تمہارے لیے. تو میرے پاس آ، میں بخشنے والا ہوں. کسی کے پاس جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، تو مجھ سے مانگ. یا سریع الرضا. اس کے بعد کا جملہ ہے خطرناک. اغفر، بخش دے، لمن لا یملک الا الدعاء. اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ملکیت ہی نہیں ہے. علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. نہ آگ جلانا اچھا ہے، نہ آگ کو ہوا دینا اچھا ہے. بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ وعجل فرجم. بہت اچھی طرح. یا
یا سریع الرضا، آج کا تحفہ سب کی کس کی طرف سے؟ مولا کائنات کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، کچھ نہیں میری طرف سے۔ مولا فرماتے ہیں تیرا گھر نہیں ہے، تیرا دار نہیں ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، تیرے نہیں، کچھ نہیں، تیرے ہاتھ نہیں، تیرے ملکیت نہیں، تیرا چہرہ نہیں، تیرا وجود نہیں، لا یملک، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو دعا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں انسان کے پاس اگر ملکیت ہے، پوزیشن ہے، تو وہ دعا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میں ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج مولا فرما رہے ہیں تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس ہے کیا؟ دعا۔ تو آپ کبھی بھی پریشان ہو جائیے، دعا کا سہارا لیجئے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، فوراً ہی مولا فرمایا کہ مولا کا دیکھیے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی نظر کرتے ہیں، مولا یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ کروں گی، یہ نہیں، چونکہ رشوت دینے کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظر نہیں ہے اسلام میں، ہے نظر، عہد ہے اسلام میں، قسم ہے اسلام میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے سے مدد مانگو، 2 چیزیں ویپن ہیں، ایک صبر سے، دوسرے نماز سے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جس پر ہزاروں جانے قربان، جس کے نام سے ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، جس کی محبت نے ہمیں یہاں تک لایا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ محبت علی یقیناً شیعہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، گود میں ماں نے وہ پلا دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، وعجل فرج۔ ہمیں ضرورت نہیں مولا کی محبت کے لیے ہم کو باقاعدہ باور کرایا جائے شیعوں کے کہ تم مولا ہی نہیں، بھائی ہم سب محبت رکھتے ہیں مولا سے، مگر محبت کا اصول کیا ہے؟ اس کے تعلیمات پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل۔ یا سریع الرضا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لا یملکو، مولا مذاق نہیں کر رہے ہیں، مثال نہیں دے رہے ہیں، احقاق ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دعا ہے۔ آج تحفہ لے کے جائیے مولا کائنات کی طرف سے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گاڑی میری کہہ رہا ہوں، بائڑی میری کہہ رہا ہوں، جی بستر میرا کہہ رہا ہوں، بچے میرے کہہ رہا ہوں، مولا فرمائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دعا۔ تو اتنی بڑی ملکیت ہمارے پاس، اس سے غافل رہیں، اس کو تیزی سے ادا کر دیں زبان سے نہ، اس کو پوری طرح سے محفوظ رکھیے۔ دعائے کو مل کے ایک جملے کو مسلسل ہر ہفتے میں شب جمعہ میں ایک جملے میں ڈوب جائیے، اس کی شرح میں جائیے، آپ کو پتا چلے گا ایک دنیا ہی الگ ہے، ایک لذت ہی الگ ہے۔ اس کے بعد پتا چلے گا کہ مسبب الاسباب، causes of all cause، ہم لاکھ کوشش کریں لیکن جب تک اس کا اشارہ نہ ہو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت توحید۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، وعجل، ایسی صلوات پڑھیے کہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو کنفیوژن ہے، یہ بھی جو دعا مولا کی 27ویں دعا ہے، وہ مولا کی دعا شروع ہو رہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحسن ثغور المسلمین بعزتک۔ ایک ایک لفظ کے لیے زندگی چاہیے، ایک ایک لفظ کے لیے۔ پروردگارہ حفاظت کر مسلمانوں کے بارڈرز کو، کس کے ذریعے سے؟ تیری عزت کے ذریعے سے۔ اردو میں عزت، عربی میں عزت 2 الگ الگ معنی ہے۔ اردو میں عزت میری عزت چلے گئی، یعنی آنر کو کہتے ہیں، ریسپیکٹ کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں عزت غلبے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا غلبہ جس کے بعد مغلوب ہونے کا تصور نہیں۔ قل العزت للہ، کہہ دو رسول اگر عزہ غلبہ ہے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ قل العزت للہ وللرسول، پھر غلبہ کس کو ملے گا؟ رسول کو۔ وللمؤمنین، تو معلومہ مومن غالب رہے گا، اس لیے کہ طالب کل طالب علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، مغلوب نہیں رہے گا، غالب رہے گا۔ قل العزت للہ وللرسول
मुमिनीन। परवरदिगार पहला शुरू कैसे कर रहे हैं मौला? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहां पर एक बहुत बहस है, उलमा किराम में तशरीफ फरमा है। एक है सिफात के जरिए से अल्लाह को याद करना, जैसे रब्बी सल्ली अला मुहम्मद सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि रब्बी सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या है ये? इन्हें एक सिफत परवरदिगार को मैंने लिया है रुबूबियत। रुबूबियत यानी खुदा मेरा परवरदिगार है, केयरटेकर है, उसके जरिए से कह रहा हूं रब्बी, ए परवरदिगार, ए मेरा देखभाल करने वाला। दुरूद भेज किस पर? मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मगर अल्लाहुम्मा के माने कुछ और हैं। है मेरे साथ? सुनिए आप लोग, तैयार हैं मेरे साथ इंशाअल्लाह? लफ्ज अल्लाह वो इसमें जलाला है, इसमें खास है, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नोन कहते हैं। वो प्रॉपर नोन ऐसा है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और नौजवान अच्छी तरह से समझो, बाहर भी माशाल्लाह ऑनलाइन सुन रहे हैं, नो वन शुड ट्रांसलेट बाय सेइंग इन द नेम ऑफ गॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं खुदा के नाम से, नहीं है इस तरह से, इसलिए कि खुदा एक सिफत हो सकती है, जात नहीं हो सकती। तो अल्लाह उसकी जात का नाम है। उसके कितने सिफात हैं कुरान में? 99 सिफात हैं। उन सिफतों को अगर मल्टीपल इमाम करता है तो दुआए जौशन कबीर बनती है। यानी इमाम बताता है कि इन्हीं को मल्टीपल करने की सलाहियत भी यही घराना रख सकता है, जो उसको 10 से ज़रब देता है कि और बना देता है। ये इस सलाहियत इन घराने में तवज्जो चाहता हूं मैं। आपको कितने सिफात हैं ज़ात परवरदिगार के? 99। अगर मैंने एक सिफत लिया तो दूसरी सिफत चली गई। अगर मैंने रब कहा तो रहमान चला गया, अगर मैंने रहमान कहा रहीम चला गया, अगर रहीम कहा सत्तार चला गया, अगर सत्तार कहा गफ्फार चला गया, अगर गफ्फार कहा तो एक सिफत लिया तो 98 जो नेम्स हैं, सिफतें चली गई, है ना भाई? तो जिस तरह से अगर तशहुद में मैंने मौला अली का नाम लिया, अली का नाम लिया, इमाम हसन चले गए, इमाम हसन का नाम लिया, हुसैन चले गए, हुसैन का नाम लिया, इमाम चले गए। तो कोई ऐसी चीज होना चाहिए जिसमें अली भी आ जाए, हसन भी आ जाए, हुसैन भी आ जाए। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए हमारे पास तशहुद में बिरादरान अहले सुन्नत के यहां भी तशहुद में दुरूद वाजिब है, हमारे पास भी दुरूद वाजिब है, फर्ज है। बगैर दुरूद के तशहुद नहीं है। वो लोग दुरूद तफसीली पढ़ते हैं, हमारी आदत है शॉर्ट एंड स्वीट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत अला इब्राहीम व आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसका खुलासा हम करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तशहुद का जुज है सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसी गवाही दिया मैंने? सरकार की गवाही दी, फातिमा की गवाही दी, हसन की गवाही दी, अली की गवाही दी, सबको ले लिया। तुमने एक के लिए सर फोड़ी की, हमने 14 का नाम ले लिया। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ज्यादा जा नहीं सकता इसलिए कि फिर मैं असले मौजू से हट जाऊंगा। अल्लाहुम्मा जब कहता हूं, जब रहीम कहता हूं अल्लाह नहीं होता, रहीम रहमान कहता हूं अल्लाह नहीं होता। लेकिन जब मैं अल्लाह कहता हूं रहमान भी आ गया, रहीम भी आ गया, सत्तार भी आ गया, गफ्फार भी आ गया। इसीलिए अव्वलना मोहम्मद औसतना मोहम्मद आखिर। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहां से लज्जत उठाइए आज के बाद जब कहिए अल्लाहुम्मा। हाँ, क्या माने हुए? आप समझ में आ गई बात? आज से क्या होगा? अब तक क्या समझ रहा था मैं? अल्लाह की जात नहीं। जब मैं अल्लाह कह रहा हूं, या रब्बी कह रहा हूं, या रहमान कह रहा हूं, या सत्तार कह रहा हूं, 99 सिफात का नाम ले रहा हूं अल्लाहुम्मा कहकर। ए बारे ताला, अल्लाहुम्मा बारी ताला, यानी बारी ताला ट्रांसलेशन नहीं है, ओ माय लॉर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, वो माय डायटी ट्रांसलेशन नहीं है। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह ही ट्रांसलेशन है। ऐ अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये पहले सलावत क्यों आया? दुआ अल्लाह से कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा कह रहे हैं, मगर दुरूद क्यों आया पहले? यहीं से फिक्र दीन जो है उभरती है।
یہیں سے وسیلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. آپ کا بچہ کس کلاس میں پڑھ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ مولانا انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے. اچھا بھائی انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے انگلش میڈیم؟ ان کے پاس کلاسز کا پورا جو میڈیم ہے وہ ہے انگلش. اندر جانے کے بعد کلاس میں اردو بولتے نہیں ہیں, صرف انگلش ہی بولتے ہیں. میڈیم ان کا انگلش ہے. تو میڈیم کہتے ہیں گو بٹوین, دو کے درمیان ایک چیز وسیلے کو کہتے ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان قرآن نے یہ کہا ہے امت وسط, وجعلناکم امتا وسطا, اور ہم نے تم کو امت وسط بتایا. وسط کے معنی گو بٹوین. اسی لیے معصوم نے کہا تم ہمارے لیے باعث زینت بنو, یعنی تم کو دیکھ کر ہم یاد آئیں. بھائی جب آپ چلیں تو کہاں دنیا بولے بھائی امام صادق کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے, امام فاخر کا ماننے والا ایسا ہونے والا چاہیے, اتنے سجدے کریں, امام سجاد کو یاد کریں. جی یہ ہے وسیلہ. آپ کون ہیں؟ نان مسلم اور اہل بیت معصومین کے درمیان ہم ہیں وسیلہ, امت وسط. وہ کون ہیں؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان. توجہ کا طالب ہم کون ہے؟ وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کون یاد آتا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. وہ مقام انہوں نے حاصل کیا ہے, جب ان پر نگاہ پڑتی ہے وہ جلال معلوم ہوتا ہے. علماء کے سامنے جاتے تھے, امام خمینی کے سامنے جاتے تھے, لوگ سر جھکا لیتے تھے. کون ہے بھی کچھ نہیں, ایک عالم ہے. نہیں بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے. ایک عالم کو نہیں دیکھ سکتے تو تم امام کو کیا دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں کیا پرواہ. یہ جو ہے وسیلہ ہے. توجہ کا طالب ہوں. وسیلے کے معنی کیا ہے؟ کچھ ادھر کا ہو کچھ ادھر کا ہو. ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. ادھر سے بھی ریپریزنٹیشن کرے, ادھر سے بھی ریپریزنٹیشن کرے. جب ادھر سے ریپریزنٹیشن کرے تو وہ معلوم ہو. توجہ کا طالب ہوں. جب ادھر سے ریپریزنٹیشن کرے تو یہ معلوم ہو اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم تحبس الدعاء. پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. علی گڑ گڑا رہا ہے مولا امیر المومنین. جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے بول رہے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں. یہی تو مولا کہہ رہا ہے میں تمہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, میں یہ سکھا رہا ہوں کس طرح سے بولو. ہاتھ پڑھو محمد وال محمد. بحث علماء کے درمیان یہ جو معصوم کہتے اللہم اغفر, سرکار رسالت مات کتنی مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ ربی تو پہلے 70 بار. کون؟ سرکار. کیا گناہ کرتے تھے؟ نہیں. قرآن نے کہا ہے. ہاں قرآن نے کہا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل فرج. قرآن نے کہا اطیعوا اللہ جی واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ تو بہت آسان ہے, اللہ کی اطاعت کرو. وہ بھی آسان نہیں ہے مگر کلیئر ہے. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی. اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو, معلوم ہے کلیئر ہے. مالک فوراً کہہ دے علی کی اطاعت کر, چکر ہی ختم. اگر کہہ دیتا تو قرآن ہی کا انکار کر دیتے. اللہ نے کہا ایک ایسا لفظ رکھوں گا کہ زندگی تڑپنا پڑے گا, اس لیے کہ حق کو آسانی سے ملنے نہیں دوں گا. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تمہارے اولو الامر. برادران نے بہت آسان ترجمہ کیا, جو بھی تمہارا حاکم ہے تمہارا اولو الامر. سیدھی سیدھی بات ہے. پریشان کیوں ہونا ہے بھائی؟ آسان کرو یار زندگی کو. میک اٹ ایزیئر مین, ڈونٹ اٹ ٹف. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کون ہے پاکستان کا اولو الامر؟ جناب نواز شریف جی. میں امریکہ کینیڈا سے آ رہا ہوں, ہارپر ختم ہوا ہے, آج کل وہ آ رہا ہے وہ ٹروڈو. امریکہ کا کون ہے؟ باراک حسین اوباما. ہندوستان کا مودی. ماشاءاللہ سب کی معرفت ہے ماشاءاللہ, تو سب کی معلومات. تو ہر ایک کا وہاں پر رکھا. میں قرآن سے پوچھا پروردگار اولو الامر کون ہے؟ تو بتا دے. مالک تو مجھے بچے سمجھا دے. تو ایک مرتبہ مجھے پریشان کر دیا. اطاعت کی, اطاعت کرو, اوبے کرو اللہ کی اور رسول کی. اولو الامر کہہ کر کے مجھے پریشان کر دیا. قرآن نے کہا پڑھ پورا قرآن.
تھوڑے پر ایمان لا کر تھوڑے پر ایمان لانا ایمان نہیں ہے. اسلام پورا پیکیج ہے، پورا لے لو یا چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے پر ایمان لایا اور تھوڑے پر ایمان آیا نہیں ہے. اسلام بوفے نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پورے ٹیبل میں جو رکھا ہوا سب کچھ لینا پڑے گا. کچھ کڑوی چیزیں بھی ہیں، کچھ کسالی بھی ہیں، ان کو لینا پڑے گا. کچھ مٹھاس بھی ہے. ان سب کو پیکیج کو لوگے تو تم مسلمان ہو. تو قرآن نے ایک طرف کا اطیع اللہ، دوسری طرف کا لا تطیع. جی ایک طرف کا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. اب اس کے بعد ایک لسٹ سمجھائی کس کی اطاعت نہ کرو از اکول ٹو اسلام. توجہ کا طالب ہوں. جب ہے پہلے ایک طرف بتایا اطاعت کرو، دوسری طرف کا ان کی اطاعت مت کرو. پہلی کا لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، اے سرکار اکثر کی تو اطاعت مت کر اس لیے کہ گمراہ کر دیں گے. تو میجارٹی چلے گئی ہاتھ سے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. اکثر کی اطاعت مت کر، تجھے گمراہ کر دیں گے. لا تطیع اکثر من فی الارض، اکثر کی تو اطاعت مت کر. چلے گئے اکثر چلے گئے. اب قلیل کون ہے؟ پروردگار تو سمجھاتے جا. لا تطیع الکافرین والمنافقین. مودی نکل گیا، اوباما نکل گیا، ٹروڈو نکل گیا، اور منافقین میں لمبی لسٹ نکل گئی. بڑی محمد والے محمد. اچھا حدیث نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں. میں کبھی کوشش نہیں کرتا کہ حدیث کو پیش کروں. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت. اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. اطاعت نہ کرو کس کی؟ اکثر کی. اطاعت کرو نہ کس کی؟ کافر کی. اطاعت کرو نہ کسی کی؟ منافق کی. لا تطیع کل حلاف مہین مناع نمام مشاء. اے قرآن کتنا لذیذ ہے. زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کر. اگر سچا ہے تو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جھوٹ کی دلیل ہے کہ مسلسل قسم کھا رہا. لا تطیع کل حلاف مہین، نچلے انسان کی اطاعت مت کر. چغل خور کی اطاعت مت کر. ہر ایک کے پیچھے چلے جانے والے کی اطاعت. بڑی محمد والے محمد. مشاء کی تو اطاعت مت کر. قرآن ہے، میری طرف سے نہیں ہے. میں اندر تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں. بالکل جو لفظ ہیں قرآن کے وہی بتا رہا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ لسٹ ہے ان کی اطاعت مت کر. پروردگار کس کی اطاعت کروں؟ اولو الامر کی. کس کی نہ کروں؟ یہ لسٹ تمہیں دے رہا ہوں. پروردگار یہ تو کہتے ہیں پیغمبر بھی معصوم نہیں ہے، رسول بھی معصوم ہونا ضروری نہیں. اس لیے گڑبڑ ہے نا بھائی. بعض جگہ رسول اللہ کو دیکھا ہوا استغفار کرو کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان. تو استغفار کرو اے رسول، استغفار کرو. استغفار کرو کہ مانے گنہگار ہیں. جی پریشان ہو گئے نا بھائی. اس کے نجات کیسے حاصل کریں؟ پھر کوئی حدیث کے پیچھے مت جائیے، کسی ستہ کے پیچھے مت جائیے. جی جائیے حقائق کے پیچھے. قرآن کیا حقیقت ہے؟ قرآن نے کہہ رہا لا تطیع آثما. اسم کہتے ہیں الف ث میم بے تے سے. 3 نقطہ جو اوپر ہے اس کو عربی میں اسم کہتے ہیں. سا سین نہیں، اسم. انا اعطیناک سے کل کوثر. اسم کے معنی ہے گناہ، آثم کے معنی ہے گنہگار. لا تطیع اطاعت مت کر کس کی؟ آثم کی، گنہگار کی اطاعت مت کر. سمجھنے کی کوشش کر. پروردگار کچھ معصوم کو تو بتا دیتا کہ اطاعت کر سکوں. گنہگار کی اطاعت مت کر. اس کے معنی کہ پہلے معصومین کو پہلے اللہ نے بتایا اولو الامر یہ ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، ان کی اطاعت کر. اب دیکھو تلاش کرو کون ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا.
تلاش کرو، وہی ملیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور ملتا نہیں ہے. تمہارے پاس نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم 1 نہیں 5 5 نہیں 12 12 نہیں 14. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہتر صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام دعاؤں میں التزام ہے، یا پہلے درود ہے یا آخر میں درود ہے یا درمیان میں درود ہے. تمام دعائیں ایسی ہی ہیں. لیکن ہم نے جب 15 مناجاتیں پڑھی اس میں کہیں درود نہیں ہے. مناجات التائبین، مناجات شاکرین، معتصمین، خوبصورت مناجات ہیں. مناجات کیا ہے؟ وسپرز، یعنی آہستہ سے بولو، اس لیے کہ وہ رگے گردن سے قریب ہے. زور سے بلند آواز سے بولو، دنیا کو بتاؤ میں تمہارا فقیر نہیں ہوں، اس کا ہوں. دعا یعنی چیخ چیخ کے مانگنا. مناجات یعنی آہستہ سے بولنا. کتنی مناجات ہیں؟ 15. کس کی؟ امام سجاد کی. اس میں کہیں درود نہیں ہے. کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے، اگر آپ کا پڑوسی آ کر کے پریشان ہو کہ بولے میں آج کل بہت پریشان ہوں، تو آپ اس کو دیکھیے پریشانی ہے کیا، اس لحاظ سے ایک مناجات دیجئے. مناجات میں کسی کا نام ہی نہیں ہے. جب وہ پڑھ لے تو وہ پوچھے گا یہ کتنی لذیذ ہے، کس کی ہے، تب بتائیے کس کی ہے. ہاں تو ایک سلیقہ ہے دنیا کو دعوت دینے کا. حتیٰ کرسچن اگر آپ کا جو لوگ باہر سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میں نے ایک مثال دی تھی شاید 5 سال سے پہلے. میرا پڑوسی ایک کینیڈین امریکن بہت ہی نیک انسان تھا، بہت ہی اچھی طرح سے ہمارے ساتھ برتاؤ کہتا تھا ایز سے پڑوسی. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، پائلٹنگ کرتے ہوئے اس کی پلین گری، مر گیا. مجھے پریشانی ہوئی کہ اس کو کیا دینا چاہیے. کنڈولنس کا کارڈ تو سبھی دیتے ہیں، پرسے کا کارڈ ان کے پاس دینا جو ہے جس طرح سے مبارکباد کا کارڈ ہے، کنڈولنس یعنی تعزیت کا کارڈ. میں نے تو کارڈ لیا، میں نے کہا نا اس کو اسپیشل چیز دینا چاہیے. میں نے امام جب معصوم جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو دعا کیسے کرتے تھے، اسی دعا 54 دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، امام جب پریشان ہوتے تھے تو دعا کیسے کرتے تھے. اس کے چند جملوں کو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ لگایا، دے دیا. 8 دن بعد اس نے ملاقات کی. اس نے کہا کہ تمام کارڈ تو پھینک دیا مگر تمہارا پھینکنے کو دل نہیں چاہتا. میں نے کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی پڑھتا ہوں سکون ہوتا ہے. تو توجہ کو طالب. اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی. وہ میرا پریسٹ لے کے چلا گیا، میرا پریسٹ لے کے چلا گیا. ہم لوگ اس کھچڑے میں ہیں کہ کیا بولنا چاہیے علی کو، مگر علی کو دنیا تک پہنچانے سے ہم قاصر رہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ علوم آل محمد کو دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ کس طرح سے. آپ کو معلوم ہے 9/11 کے بعد سب سے زیادہ جو کتاب بکی ہے، حتیٰ شیلفز میں کسی لائبریری کے کسی بک شاپ کے شیلف میں قرآن نہیں مل رہا تھا. 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ کتاب جو بکی ہے وہ قرآن مجید ہے. جس کے نام سے وہ لوگ ڈرانا چاہتے تھے تو قدرت اسی نام سے ان کے دل میں محبت ڈالی. آخر تلاش کرے، یہی اللہ اگر چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کر دیتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آئیے آج پہلا اصول دفاع اسلامی کا پہلا اصول. اسلام میں یہ بھی خوبصورت چیز ہے، دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے پاس افینس بجٹ نہیں ہے، ڈیفنس بجٹ ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ جی دنیا میں جتنے پاورفل کنٹریز ہیں ان کے پاس افینس بجٹ نہیں ہے، ڈیفنس بجٹ ہے. حالانکہ افینس کر رہے ہیں. کیا سمجھنے کی کوشش کیجئے. پوری تاریخ خبیث امریکہ کی سوائے افینس کے کچھ ملتا نہیں ہے. بجٹ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے لیا انہوں نے ڈیفنس؟ دفاع صرف اسلام نے بتایا، اسلام نے جنگ ہی نہیں بتائی.
توجہ کا یہ جو ڈیفنس کا لفظ ہے وہ صرف صدقہ ہے اسلام کا. 86 مائنر اور میجر وارز جتنے کی جتنے ہیں سب ڈیفینسو وارز ہیں, کوئی افینسو وار نہیں ہے. اسلام جنگ کا نام نہیں ہے, اسلام صلح کا نام ہے. یہ نہ پوچھے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی, یہ پوچھے کہ حسین نے جنگ کیوں کی. سمجھنے کی کوشش کیجئے, کبھی یہ تصور نہ کیجئے کہ اسلام میں صلح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ڈیفنس کا لفظ کہاں سے آیا؟ اسلام سے. اسلام نے ڈیفینسو میں شب جمعہ کے اعتبار سے جو میرے گردن پہ ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل. فوجیں تیار ہوتی تھیں, سرکار کے انسٹرکشنز تھے, تیار ہوگی فوج, اب نکلنے والی ہے. جب تک دشمن حملہ نہ کرے تم شروع نہیں کرنا. فرسٹ انسٹرکشن, تم وار کو شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شروع نہ کر دیں. دفاع. نمبر 2, عورتوں پہ حملہ نہ کرنا, بچوں پہ حملہ نہ کرنا, بوڑھوں پہ حملہ نہ کرنا, مریضوں پہ حملہ نہ کرنا, بھاگتے کا پیچھا نہ کرنا. ہے یعنی مردوں سے جنگ کرو, بھاگنے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد والے. انسٹرکشن ہے. بتائیے, آپ بتائیے دنیا کو جو آج اسلام لگا رہا ہے, یہ داعش کو دیکھ کر کے لعنت اللہ علیہم اجمعین. اور ایک جملہ کہوں گا, یہ جملہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. جو لوگ یہاں پر اکنومسٹ ہیں, اگر کوئی کر رہا ہے اس لائن کی اقتصادیات میں, اس جملے کی قدر کرے اور جا کر کے حساب لگائے. ٹیررزم از اے سکسیسفل بزنس. کہہ گیا جو جملہ سمجھنا چاہتا ہے. تو دہشت گردی کامیاب بزنس کا نام ہے. کیوں کامیاب بزنس ہے؟ ظلم کو قبول کرنے والے جب موجود ہیں تو کامیاب ہے. اگر آپ اٹھیں تو پھر دیکھیے, آج ہی معلوم ہے پاکستان میں جو اس مرتبہ کی میری فضا ہے, 21 ایئرس میں آ رہا ہوں, 21 سال سے آ رہا ہوں کر رہا پاکستان میں, جو فضا اس سال میں نے محسوس کی, چہروں میں جو سکون محسوس کیا نہیں تھی, ہر وقت ٹینس تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ ملٹری نے زندہ باد پاکستانی ملٹری جی شروع کیا قرآن کی آیت کا ایک حصے کا عمل. قرآن وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ, قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے. جب قصاص شروع ہوا تو اب سمجھ میں آیا کہ سکون کیسے مل رہا ہے. قاتلوں کو لاؤ, قرآن کے اعتبار سے سزا دو, پھر دیکھو کنٹری کتنا ترقی کرے گا. یہ نہ دیکھو کس کا ہے, یہ دیکھو کیسا ہے. زباد بڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد عجل فرج. تو قصاص یعنی ریٹیلیشن. کیوں ریٹیلیشن؟ اس لیے کہ حق ہے ہر ایک انسان کو جینے کا. جو زندگی لیتا ہے اس کو حق نہیں جینے کا. یہ دنیا کا قانون ہے. قرآن مجید نے توریت کے قانون کو ثبت کیا. میرے ساتھ رہیے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دفاع کا سسٹم سرکار نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو دشمن کی ٹیریٹری میں درختوں کو کاٹنا نہیں. ہے 1400 سال پہلے ایکولوجیکل ڈیزاسٹر کی بات آج دنیا کرنے والے آج سب کہہ رہے ہیں کہ درخت لگاؤ, درخت لگاؤ, پاکستان کو ہرا کرو, ہندوستان کو ہرا کرو. تھلور کنٹری پوری باغات کو ختم کرنے کے بعد, پورے جنگلات کو ختم کرنے کے بعد اب ہوش میں آ رہے ہیں. 1400 سال پہلے سرکار کہہ رہے ہیں دشمن کی زمین میں جا کر بھی تم درخت کو کاٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ درخت کا تعلق دشمن سے نہیں ہے, انسانیت سے. 1400 سال پہلے دین اسلام مبین نے ان باتوں کو کیا جو آج سائنٹیفک دنیا سمجھ رہی ہے کہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اسلام بتا چکا ہے, مگر اس چیز کو دنیا نے نہیں بتایا. ٹیررزم سکسیسفل بزنس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رشیا اور امریکہ کا مسئلہ تھا. رشیا یہ مثال بنا رہا ہے, مجھے ہم کو اس سے بہتر بنانا چاہیے, اب یہ ڈیفنس میکانزم ہمارا یہ بنانا چاہیے, یہ بنانا چاہیے. یہاں تک کہ کولڈ وار ختم ہوئی, اب پریشان ہوئے یہ فیکٹریاں کیسے چلے. کہ ایک وار ایسی شروع کرو
جس میں کوئی کنٹری انوالو ہی نہ ہو. آیا میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. ایک ایسی وار شروع کرو جس میں کوئی کنٹری انوالو نہ ہو. اس وار کا نام ہے ٹیررزم. کیا کے لیے؟ صرف وہ ان کا جہنم بھرنے کے لیے, ان کا اسٹمک بھرنے کے لیے. وہ بھی بھرے تو پورے کنٹری کو نہیں بھرے, 1%. ابھی میں حال ہی میں اسٹیٹسٹک اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوں, اس پہ بحث کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں آئندہ بھی. آج کی دنیا میں 7 بلین پاپولیشن انسانوں کا, 7 بلین میں 3 ارب ایسے انسان ہیں جو روزانہ $2 پہ جیتے ہیں. صرف $2 انکم ہے, 200 روپے. آج یہاں پاکستان میں بھی ہے, ہو سکتا ہمارے رشتہ دار بھی ہوں, ہم کو پتہ نہ ہو. سوری, میں بعض وقت جو ہے آپ کو سامنے بلنٹ بتاتا ہوں, ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں. $2 روزانہ. اس نے بتایا یونین کی اسٹڈی ہے, ایشیا میں سب سے زیادہ, چائنا میں زیادہ ہیں وہ لوگ, انڈیا میں زیادہ ہیں, افریقہ میں زیادہ ہیں, لیٹن امریکہ میں. کتنی آمدنی؟ صرف $2 روزانہ. بعض کی کیا ہے, بعض ایسے شہر ہیں دنیا میں کچرے کی گاڑی, کوڑے کی گاڑی گرنے کا انتظار بچے کرتے ہیں. جب کوڑا گر جاتا ہے اس میں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کے کھاتے ہیں. ہم لوگ کتنا ویسٹ کرتے ہیں, ہم تبرک کتنا ویسٹ کرتے ہیں ہم. کیا دین یہ ہے کہ میں کسی کا احساس نہ کروں؟ اسی لیے اسلام نے پہلے انسان کو انسان بنایا, پھر میدان جنگ میں بھیجا. ہے میرا وجہ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. میدان جنگ میں اگر انسان نہیں جائے گا تو وہ درندہ پن کرے گا. اسی لیے لازمی ہے کہ وہ انسان جائے. چنانچہ مولا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کون ہے اس کتے کے لیے؟ مولا نے کہا انا یا رسول اللہ, میں ہوں اس کے جنگ کے لیے. گئے جب سامنے, مولا نے کہا کہ سنا ہے تم 3 باتوں میں سے ایک بات کو پوری کرتے ہو. یہاں بھائی تو اس کے معنی کہ اپوننٹ کے پورے چالوں سے واقف ہونا چاہیے. جی مولا ملمم پورے آگاہ تھے کہ میدان میں جانے سے پہلے اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے, میکانزم کیا ہے. سنا ہے کہ 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا تم جواب دیتے ہو. ہاں بالکل صحیح ہے. کہتے کو بھی مسلمان ہو جاؤ, ہم بھائی ہو جائیں. ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. تو معلوم ہے سارا جھگڑا دین کا ہے. دیندار ہو جاؤ تو پھر جھگڑے ہی نہیں ہے. پھر دینداروں کے درمیان جھگڑے کے معنی ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. کہاں ہیں آپ لوگ؟ اب مسلمان کے درمیان تو معلوم ہے کہیں اور چکر ہے. تو مولانا نے فرمایا پہلی چیز ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, بھائی ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہے گی. اس نے کہا نہیں ہوں گا. تب جنگ مت کرو, چلو واپس چلے جاؤ. اس نے کہا جا تو جاؤں گا لیکن میں عورتوں کی تانوں کو کون بچیں گے جی. جو ہے عورت کی چکر میں کیسے پھنس جاتے ہیں جی. اب وہ جو کہہ چکی ہے مجھے یہ صوفہ لا دو, تو کچھ بھی ہو جا لانا یار. تو بہرحال تو انسان جو ہے اس طرح سے پھنس جاتا ہے. اس مولا نے کہا اچھا بھائی یہ 2 چیزیں نہیں, اب تیسری سوال ہے, تم گھوڑے پر ہو, میں نیچے ہوں, اتر جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. شروع ہوئی جنگ. مولا سینے پہ چلے گئے. اس نے گستاخی کی. پنجاب کے ایک شہر میں پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا اچھا مولا کو غصہ بھی آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اسی طرح جس طرح سے روٹی کھاتے تھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد علی محمد. تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مولا سینے پہ سوار ہو گئے, وہ گستاخی کرتا ہے. مولا نے کیا کیا؟ چھوڑ گئے. پہلے تو 1 2 3 ادھر پریشان ہو گئے. اسٹریٹجک آف وار کے خلاف ہے یہ علی جی. اتنے بڑے پہلوان کو قبضے میں رکھنے کے بعد چھوڑ رہے ہو. ارے بھائی جس نے گرایا ہے وہ پھر لٹا لے گا, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جس نے تم کو کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی ہم کو ہے کہیں وہ بلا ہماری طرف نہ آ جائے جی. مولا علی نے کہا 3 مرتبہ. کسی نے پوچھا یا علی دیکھیے جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اے داعش, اے القاعدہ, اے باطلو, اے باطل کے ایجنٹو,
سنو اسلام کی اس نزاکت کو. یہ نزاکت سوائے در آل محمد کے کتاب میں ملتی نہیں ہے، اور یہ نزاکت، یہ سلیقہ کہیں ملتا نہیں ہے. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا 3 مرتبہ. کسی نے پوچھا یا علی غلط تھا؟ کہنا میں جہاد کر رہا تھا فی سبیل اللہ، اور جب اس نے یہ گستاخی کی مجھے غصہ آیا. پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر اللہ کے لیے ذبح کیا. اللہ نے جو اخلاص دیکھا، سرکار نے کہا یہ ضربت علی نہیں ہے، کائنات کی عبادت. ضرورت بڑی محمد وال محمد پر اللہم وعجل فرجہم. یہ ضربت نہیں ہے بلکہ کائنات کی بات. ذات پروردگار نے ایک میکانزم دیا ہے ہمارے پاس، دفاعی نظام. دفاعی نظام میں ایک چیز بتاؤں گا. میرے پاس کل خواہش کی گئی تھی کہ 10-15 منٹ زیادہ پڑھیں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. میری عادت 50 منٹ سے زیادہ نہیں، مصائب کے ساتھ 1 hour. اس لیے کہ زیادہ سننا کمال نہیں ہے، ہضم کرنا کمال ہے، اور ہضم کر کے اس پہ عمل کرنا کمال ہے. اٹھ کے گئے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. مزے کے لیے مت سنیے، عمل کے لیے کیجیے. اگر عمل نہیں، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. یہ علی ابن ابی طالب ہم سے کیا کیا اسلام نے میکانزم کا پہلا اصول، میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے نفس کی جنگ میں کامیاب ہوا ہو. ہے میرا مجمع، سرکار فرما رہے ہیں تلواروں سے جنگ کرتے ہوئے آئے مسلمان. شاباشی چاہ رہے تھے سرکار سے. آئے ہیں بھائی، اتنی محنت کر کے آئے، سروں کے سامنے، ہمارے پاس تلواروں کے سامنے، ہم لوگ لڑ کے آئے ہیں، موت کے سامنے تھے. کچھ تعجب ہوگا، ادھر سے ماشاءاللہ شاباشی ہوگی، بہت اچھا کام کیا. رسول اللہ نے فرمایا علیکم بالجہاد الاکبر. جو جنگ کی ہے وہ چھوٹی جنگ تھی، اب بڑی جنگ تمہارے لیے ہے. پریشان بھائی، سینے تان کے آئے تھے، کچھ ملے گا، تمغہ ملے گا، کچھ بھی ملے گا. رسول اللہ نے کہا یہ جنگ جو کی ہے بہت چھوٹی، بڑی جنگ. یا رسول اللہ وما جہاد الاکبر. رسول اللہ نے کہا جہاد بالنفس. دشمن کی جنگ میں ٹائم مقرر، بس میرے آخری جملے ہیں. ٹائم مقرر، زمین مقرر، دشمن نون. جب بھی جنگ ہوتی ہے 3 اصول ہیں. ٹائم مقرر ہوتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال. ایران عراق کے جنگ کے سلسلے میں 8 سال کی جنگ. اسلام کی جنگیں 8 سال کی جنگیں، 86 وارز 8 سال، ٹھیک ہے. مقرر، زمین مقرر. کس سے جنگ کرنا؟ سامنے دشمن سے. نفس کی جنگ میں ٹائم مقرر نہیں ہے، جھولے سے مرنے تک. بھائی جہاں جاؤ جنگ کرنا ہے. نمبر 2، جگہ معین نہیں ہے. تم یہاں رہو یا کسی دیہات میں جاؤ، امریکہ چلے جاؤ. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں جو ماں باپ بچوں کو، نوجوانوں کو امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں، یوروپ بھیجنا چاہتے ہیں، آسٹریلیا بھیجنا چاہتے ہیں، بھیجیے. پہلے نفس کی جنگ سے لڑنا سکھائیے. وہاں جانے کے بعد اگر فیلئر ہوگا تو ماں باپ کی غلطی ہے، وہ بچے کو معلوم نہیں ہے. اسی لازمی ہے کہ اس جنگ کو سمجھے. تیسری چیز، وہاں دشمن نون تھا، یہاں دشمن خود نفس ہے. اب یہی 3 اصولوں کو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں. کربلا کو ہم نے ایک رسائی پہلو لیا ہے. کربلا کا رسائی پہلو، ان اے ٹریجیڈیکل ایسپیکٹ آف کربلا. زیادہ سے زیادہ ہم نے جو لیا ہے وہی. حالانکہ انیس کے مرثیوں میں اگر دیکھا جائے تو انیس نے 150 بند 100 بند مرثیے کہے ہیں. پہلے حماسہ بتایا ہے، اس کے بعد سچویشن بتائی ہے، اس کے بعد مصائب ہیں. لیکن آج کل ہمارے پاس جو پڑھے جاتے ہیں صرف مصائب کے چند اشعار پڑھے جاتے ہیں. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن، رستم کا بدن زیر کفن. یہ اسرار تھے. یہ کیا تھا؟ حماسہ تھا کربلا کی جنگ میں. کربلا کو ہم لوگ ذرا سا رسائی پہلو سے ہٹ کر ایک آرگنائزیشنل پہلو پہ کام کریں. بہت اچھی طرح سے میں مصائب بولنے سے پہلے نظم کربلا، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نظم سیکھیں روزانہ میرے ٹائمنگز کو. پہلی گزارش ہے، فیس بک آج سے کلوز کر دیجیے. کچھ دیا نہیں ہمیں سوائے ہمارے ویسٹ آف ٹائم کے.
اور کیا ہے؟ پہلے کہا کرتے تھے کچھ نیکی کر دریا میں ڈال، جی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کچھ بھی کر فیس بک میں ڈال۔ کیا میرے گھر کی پرائیویسی دوسرا دیکھ رہا ہے؟ کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے عزتی ہے، اس لیے کہ ہم کو دنیا نے ہمارے احساس کو پہلے چھینا، بعد میں دین کو چھینا۔ احساس کو باہر لائیے، جب احساس سامنے آئے گا تو مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، لاک کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ آج گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے چھوٹے نوجوان بچے اگر چاہتے ہیں آپ کے گریڈز بڑھ جائیں، 60 سے 70% ہو جائیں، 70 سے 80% ہو جائیں، 80 سے 90، ٹویٹر، فیس بک، سب چیزوں کو بند کر دیجئے۔ اس پاور کو یوز کیجئے پاور کی طرح سے۔ ضرورت اچھی چیز ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، ایک جملہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ٹیلی گرام کے ذریعے سے، کوئی بھی ایسی چیز، ایک جملہ زیادہ اس میں بھی انٹرٹین نہیں کرنا ہے۔ آئی ایل یو، جھوٹی ماں، وہ بیچاری سمجھ رہی ہے، صحیح سمجھ رہی، جھوٹ ہے وہ۔ باپ سے پوچھا ہے تم نے؟ نہیں پوچھا ہے۔ جب تک باپ اجازت نہیں دے گا تم شادی نہیں کر سکتی۔ پھر آئی ایل یو کیا ہے جی؟ اے او جی، اتنے ہوشیار ہو گئے۔ ہاؤ آر یو، ایچ آر یو این ایم، تم اتنے ہوشیار ہو گئے۔ جب ہوشیار ہوتے ہو تو لفظوں کو حروف میں بدلتے ہو۔ جب اللہ کہہ رہا تھا الف لام میم، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، یہ اسکلز ہیں دونوں درمیان، سرکار کے اللہ کے درمیان۔ وہ جانتا ہے کیا الف لام میم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج ہم کو ہماری زندگی سے ہٹا لیا گیا ہے۔ They have stolen our life، ہماری زندگی چرا لی گئی ہے، ہمارے پاس زندگی نہیں ہے۔ پھر جائیے کربلا سے زندگی لیجیے۔ پہلی چیز آج انشاءاللہ روزانہ ایک صفت کربلا کی بیان کروں گے۔ آج جو سیکھنی ہے وہ ہے نظم کربلا، آرگنائزیشنل اسکلز۔ کیسے آرگنائز کیا تھا مولا نے؟ ایسے آرگنائز کیا تھا کہ سب بھول جائیں مگر کربلا نہ بھولیں، ہر چیز بھولیں مگر کربلا نہ بھولیں۔ 18 ذی الحجہ کو غدیر ہوئی تھی، 1.25 لاکھ کا مجمع 70 دن میں بھلا دیا۔ امام نے کہا اب آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیے برزارو صاحب کام کیجئے، آرگنائز کیجئے اپنے آپ کو زندگی میں، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کب ایکسرسائز کرنا ہے، کتنی کرنا ہے، کتنا بات کرنا ہے، کتنے ریلیشن شپ کرنا، یہ سب آپ کو، ہم لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے۔ امام کربلا میں آرگنائزیشنل اسکل سکھا رہے ہیں۔ کتنے پہر کی دنیا کربلا روز عاشور؟ 9 پہر۔ جی ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ 6 پہر، 4 پہر، 6 پہر میں 9 گھنٹے، صرف 9 پہر نے 6 پہر، 6 پہر کے معنی 9 آورز، فجر سے لے کر کے عصر میں ختم ہوگی جنگ۔ توجہ میرے ساتھ رہیے۔ کسی بھی مائی کے لال خطیب میں، کسی عالم میں دم ہے تو اس سے ہمت ہے تو ایک روز تم پورے کربلا کے مسائل بیان کر دو، سمجھنے کی کوشش کہ کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، چیلنج کر رہا ہوں، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو ہم دیں گے 9 گھنٹے، وہ صبح سے لے شروع کرے، مقتل کربلا کو 9 گھنٹوں میں ختم کر دے۔ جس کو تم بیان نہیں کر سکتے حسین نے کر کے دکھایا۔ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے امام نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ یہ آرگنائزیشنل اسکلز ہیں۔ اور جس کو چنا ہے اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ آج شب جمعہ ہے، انشاءاللہ ہمارے مرحومین کے لیے تحفہ ہو، اس لیے کہ دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں بچے میرے کیا دے رہے ہیں۔ آج بہترین تحفہ دے سکتے ہیں۔ یہاں مجلس حسین میں آئے دادا جان، مجلس حسین میں بابا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چند آنسو ہیں جو آپ تک آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہی ثواب کا ذریعہ ہو، یہی آپ کی بخشائش کا ذریعہ ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیے کتنی اچھی خوبصورت چیز ہے۔ ذوالحرقین کون تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ اسی لیے علماء نے لکھا، کیا کہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب اراۃ الطریق، ہدایت کیا 2 طرح سے،
طریقے کو بتا دو، راستے کو بتا دو، ایک ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ ایصال الی المطلوب، مولانا میں خود آؤں گا آپ کو لینے کے لیے، اے مولا ہم کو بھی لے لیجئے، ہمیں آنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں آج حر بنا دیجئے یا زہیر بنا دیجئے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمارا ہاتھ تھامیے۔ مولا زہیر کو کیا کرتے ہیں؟ سامنے یزید کی آرمی میں بیٹالین کا چیف تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے آمنا سامنا نہ ہو، ریسپیکٹ بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا خیمے، آپ کے امام حسین کے چاہنے والوں کے ادھر اس کے خیمے، امام نے اپنے ایمیسری کو بھیجا کہ جاؤ ظاہر کو بلاؤ۔ رپورٹرز جو ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ راوی کہتے ہیں، یہ رپورٹرز ہیں۔ رپورٹرز کیوریس بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ غور، ہر زمانے میں ایسے ہی ہے، وہ بہت غور کہتا ہے کہ جب نکلے ظاہر اپنے خیمے سے، ہم نے دیکھا چہرے پر مشوش ہے، چہرہ پریشان ہے، مولا کے پاس گئے، کیا گفتگو نہیں ہوئی نہیں معلوم، جب واپس نکلے ہیں جیسے ابر کو ہٹا کے چاند نکلا ہے۔ گویا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کدھر جانا ہے۔ بیوی کے پاس آئے، تم چلی جاؤ، کوفے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ نواسے رسول ہیں، اگر خدا نہ خاصا وہاں کچھ ہوا تو ان کے بیوی بچوں کو لوگ احترام سے گھر پہنچا دیں گے، لیکن تم کو کون پہچاننے والا ہے؟ اللہ، چلی جاؤ، تم واپس چلی جاؤ۔ زہیر کی زوجہ چلے گئی۔ کربلا کا واقعہ ختم ہوا، 11 محرم کوفے میں بھگدڑ مچی۔ زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو کیا ہوا، کیا آواز ہے؟ تھوڑی دیر میں غلام آیا، شہزادی غضب ہو گیا، کہا کیا مولا حسین کی شہادت ہو گئی؟ زہیر کی زوجہ بیٹھتی ہے، روتی ہے، فاطمہ زہرا کو پرسا دیتی ہے۔ نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، اندر سے گئی کفن لایا کہ دیکھو لے جاؤ، وہ تو مولا حسین تھے، لوگوں نے اس کو غسل دیا ہوگا۔ وہ مولا حسین تھے، نواسے رسول تھے، لوگوں نے ان کو غسل دیا ہوگا، ان کو کفن پہنایا ہوگا۔ میرے والی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جا کر کے ان کو غسل دے دے، کفن پہنا دے، جب واپس آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ عربوں میں حساب لگاتے تھے، اتنی دیر جانے کے لیے، اتنا دیر یہ کام کے لیے، اتنی دیر واپسی کے لیے، حساب لگا ہی رہی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، دوڑی ہوئی دروازے کے پاس پائی، واپس آیا، غلام واپس آیا مگر کفن بھی واپس لایا۔ زہیر کی زوجہ برس پڑی، غلام تھا، میں نے تجھ کو حکم دیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم غسل کر کے آؤ گے، دفنا کہ تم کو آزاد کر دوں گی، تم نے میرے حکم کی کوئی پابندی نہیں۔ بی بی نہیں کر سکا میں، کیوں نہیں کر سکی جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کبھی بھی نہیں کر سکا میں۔ کہ بتاؤ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کبھی بھی جس کو آپ سمجھ رہی تھی، جس کا غسل ہو گیا، جس کا کفن ہو گیا، بے گورو کفن، نبی کا نواسا، کربلا کی ریت میں اجر و کام علی اللہ۔ بس ایک ہی جملے کی طرف زحمت دینی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہمارے ہاں جب اموات جب ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی بہت دل ابلتا ہے، روتے ضرور ہیں، لیکن چھٹی حص میں یہی خیال آتا ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنا دیا جائے۔ ہر وارث کا شوق یہی ہے، ہر ایک ہی سمجھتا ہے بیٹا روتا ضرور ہے، ہونا تھا، دنیا ہے، جانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن چاہنے والے بھی یہی پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ جب تک دفناتے نہیں اس وقت تک سکون نہیں ہوتا۔ ارے سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے۔
اسی لیے جب بھی مولا کے سامنے پانی آتا کربلا کا رخ کرتے بابا بابا جناب زینب نے سینے سے لگایا بیٹا گھبرانا نہیں ہے ظاہر آئیں گے یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلا جائے اے سید سجاد یہ ہمارے آنسو ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان آنسوؤں کی قسم ہمارا پرسا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وعلى خدبر اہلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین تشریف رکھیے ایک دعا کے دعائی جملات ہیں خصوصاً شب جمعہ ہے بعض لوگ بیمار ہیں انہوں نے خواہش کی ہے 18 سالہ جوان جس کو کینسر بتایا گیا ہے ایک نومولود ہے جس کے لیے دعا کی بہت سے لوگوں نے آپ سے بھی خواہش کی ہوگی آج کی شب دعا کی شب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا یا کاشف الضر والبلوى الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ آنے والے گناہوں سے تیرے ید قدرت سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے مظلومین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا جن کا نام لیا گیا ہے جن کا نام نہیں لیا گیا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگارا شب جمعہ ہے مالک ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں پروردگارا ان کے کمیوں کو تو اپنے خزانہ غیب سے رحمت کاملہ سے ان کو بخش دے مالک ان کو درجات کو عالی فرما پروردگارا ہمیں ظہور کے قابل بنا دے مالک ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی عنایت فرما پروردگارا ہمارے بچوں کو تعلیم و علم کی طرف رغبت دلا دے پروردگارا ظہور امام سے ہماری آنکھوں کو منور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ بیگم سید افضال حسین مقبل حسین ام ربا فاطمہ سید تحمل حسین اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے فاتحہ الرحمن الرحیم صراط المستقیم بسم اللہ